السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ قاطع۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے معیار ہے، ہدایت ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی ہے۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، امارت ہو، عدلیہ ہو، فوجوں کا نظام ہو، اور اس میں حرب و ضرب ہو جو بہت بڑا حصہ ہے مدنی زندگی کا، ریاست مدینہ کا۔ اب وہاں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ نے اس شہد کو جو اللہ نے حلال کیا ہے کیوں حرام کر دیا؟ اللہ پاک نے نکاح کو حلال کیا ہے اور اس کے سوا کو جو طریقہ بھی ہے اس کو حرام کیا ہے۔ اب جو خدا کے حلال کو ماننے کے باوجود اپنے احکام پہ، اپنے معاملات کو، اپنے رواج کو، اپنے قبائل کے سسٹمز کو، اپنی جاہلیت کی عصبیت کو لاگو کر کے انسانوں کی جان لیں اور لینے والے بھی اپنے اقربا ہوں تو کاٹنا ہے۔ اور نبی پاک کی حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس نے رشتے کاٹے ہوں۔ وہاں والد اجازت دے کی اپنی مرضی کی شادی پہ معترض نہیں ہوں، لیکن جاہلی عصبیت میں وہ قانون قبائل کا، عدلیہ اور انصاف اور کورٹس اور جوڈیشری اور ججز اور قاضی کورٹس، ان کو چھوڑ کر اپنی عدالت لگا کر بندوں کی گردنیں کاٹنا اور ان کو گولیوں سے اڑانا، یہ ٹیررزم ہے، یہ عصبیت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، دو قبائل کے لوگ آپس میں الجھ گئے اور انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو آوازیں لگائیں۔ بہت پرانے اسلام سے قبل دور میں بھی وہ قبائل آپس میں جنگیں کیا کرتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد وہ انصار و مہاجرین ہو گئے، تو ان کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، جب تم نے اسلام قبول کیا تو ان عصبیتوں کے مقابلے میں شریعت کو مان لیا، اب جو وہ آوازیں لگائے گا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، اور اگر اسی پہ تم مر گئے تو جہالت کی موت مرو گے۔ اگر اسی جہالت کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی جان لے لی جائے اور اس میں قطعاً پرواہ نہ کی جائے کہ ملکی جوڈیشری، ملکی عدلیہ، ملک کا معاشرت، ملک کی یہ سوسائٹیاں کیا سوچیں گی، یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ اور اس دہشت گردی کا علاج یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور وہ خوارج تھے جو تلوار رکھ کر کہتے تھے کہ یہ مانو اور وہ مانو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا جو تم چاہتے ہو، جو بولتے ہو بولتے رہو، لیکن جب تم کسی کی سر پہ، کسی کی جان کی قیمت پر تلوار اٹھاؤ گے تو خدا کی قسم میں پھر تمہیں روکوں گا۔ اور ان خوارج کے خلاف اپنی 80,000 فوج وہاں لگا دی، اور بے شک یہ بھی ختم ہو گئی لیکن ان کا بھی صفایا کر دیا۔ فورسز ہوتی ہیں وہ ایسے جو ٹیررسٹ ہیں، جو ایسے دہشت گرد ہیں، جو ایسے ریاست کی، اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوں، ان کو سیدھا سیدھا باغی قرار دے کر ان کو باقاعدہ شرعی سزا دینی چاہیے۔ اور ہماری یہ التجا ہے کہ جہاں آئینی بینچ بنا دیا ہے خدا کے لیے سپریم کورٹ کے اوپر ایک شرعی بینچ بھی بنا دو، اور وہ شرعی بینچ کے قاضی بے شک افغانستان سے منگوا لو یا سعودیہ سے منگوا لو، جو مفتی فیصلے میں لکھیں کہ اللہ کے قرآن کی اس آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اس روح سے میرا یہ فیصلہ ہے، اور اب اگر اس کو کوئی چیلنج کرے گا تو ہم دیکھیں گے، دنیا دیکھ لے گی۔ کوئی چیلنج کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو خدا کے حکموں کے مقابلے میں کوئی فیصلہ کرے۔ اللہ کا فرمان کہہ چکا ہے کہ وہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو پیچھے لگ کر روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ شرعی کورٹس جو فیصلہ دے گی اور اسی سے یہ تمام جرائم، قتل و غارت اور زیادتیاں ختم ہو جائیں گی۔
اور اس میں جو سزا ہے وہ بڑی ہارش اور سخت ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ آپ کے ذمہ ہے۔